إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात सूरह मुम्तहिना की आखिरी आयत इंशाअल्लाह आज हमारे ज़ेर दर्स आएंगी। ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि पहली 3 आयत का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े वाक़े के साथ था
جس میں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی بلنڈر کا صدور ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرمایا مکہ کے سفر کا، اور یہی سفر ہے کہ جو بالآخر فتح مکہ کے اوپر منتج ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اہتمام کیا تھا کہ اس بات کو راز میں رکھا جائے، اور بڑی مصلحتیں تھیں حضور کے پیش نظر، اس لیے کہ بہرحال جب اچانک مشرکین مکہ کو معلوم ہوگا کہ حضور بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو گویا کہ ان کے اعصاب بھی جواب دے جائیں گے اور وہ لڑائی کی اور جنگ کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے اس سفر کو بالکل صیغہ راز میں رکھا۔ لیکن حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہوئی، انہوں نے ایک اپنا مکتوب، ایک خط جو ہے خاتون کے ذریعے رؤوسائے قریش میں سے کسی ایک کو پہنچانے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو اس خاتون سے پھر اس خط کو برآمد کر لیا گیا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تھا، جس میں صحابہ کرام کے اندر بھی ظاہر ہے بڑی بے چینی پھیل گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا اور حضور سے اجازت طلب کی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں حاتب کا جو ہے سر قلم کر دوں گا، اس لیے کہ یہ جو جرم ہے ناقابل معافی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور خاص طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حاتب کا شمار بدری صحابہ میں سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی صحابی بدر میں شریک تھا ان تمام کی مغفرت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پروانہ جاری کر دیا۔ بہرحال پہلی 3 آیات وہ تھی، اور اس کے بعد بہت اہم آیت تھی کہ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک مکمل اور بھرپور نمونہ موجود ہے۔ اور اس کے 2 آیات کے بعد ہی پھر وہ الفاظ بھی تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے نہ صرف ابراہیم بلکہ ان کے جو فالوورز تھے، جو ان پر ایمان لا چکے تھے، ان کی زندگیاں بھی مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، اور بڑی گائیڈنس تمہیں وہاں سے ملے گی۔ اور اس کے بعد پھر ذکر ہو رہا تھا اصل میں، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ بہرحال یہ چونکہ فتح مکہ سے متصل قبل یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے کہ جنہوں نے نہ تو تمہاری زیادہ مخالفت کی تھی، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ جنگ کا نہیں کیا تھا، کوئی خون ریزی کا نہیں کیا تھا، تو ان کے ساتھ معاملہ ذرا نرمی کا رکھنا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں مجبور کیا یہاں سے نکلنے پر، تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کھلے میدان میں تمہارے مقابلے میں آئے، ان کے معاملے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کے معاملے میں کوئی لچک اور کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، اصولی بات ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر تو خون ریزی کا کوئی موقع ہوا ہی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک کہہ دیا گیا، آپ نے کہہ دیا تھا کہ جو شخص بھی مکہ کا رہنے والا مشرک اگر اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان چونکہ ایمان لا چکے تھے، لہذا حضور نے ان کے گھر کو بھی گویا کہ قرار دے دیا کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں پناہ مانگ لی تو اس کے لیے بھی پناہ ہے۔ تو گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ خون ریزی کا اور جنگ و جدل کا تو معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایات جو ہے وہ جاری فرما دی تھی، اس لیے کہ ان ہدایات کا تعلق صرف اس موقع کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تا قیام قیامت یہ ہدایات جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور رہنمائی بھی ہیں۔ اس کے بعد آئیے اب آخری آیات کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس آئیں مومن عورتیں مہاجراتیں جو ہجرت کر چکی ہوں، ظاہر ہے کہ دونوں معاملات تھے، مکہ میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے مسلمان مرد اور اس کی عورت اگر مسلمان ہے اور ان دونوں نے ہجرت کر لی ہے، تو اس سے تو جسے آپ کہیے نور علی نور، اس سے بہتر جو ہے سرکمسٹانسز کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ کہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ کوئی مسلمان ہے کہ جس نے اسلام تو قبول کر لیا کسی کافر نے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ کافرہ رہی اور وہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، تو گویا کہ اس کے اس ہجرت کے سفر کے بعد
اور اس کی بیوی کے کافر رہنے کی وجہ سے اب نکاح کا جو معاملہ ہے وہ منقطع ہو گیا، نکاح اب باطل ہو گیا۔ بہت سی باتیں ہیں جو مختلف مفسرین نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو مختلف سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے درج کی ہیں، لیکن یہاں اصولی بات یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کچھ ایسی خواتین پہنچے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہو، لیکن یہ ہجرت کسی ذاتی مقصد کے لیے نہ ہو، یہ ہجرت جو ہے صرف کوئی سیر و سیاحت کے لیے نہ ہو، یا یہ بھی امکان ہے کہ ہجرت کوئی خاتون کر رہی ہے، بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وہ چونکہ کافرہ تھی اور کافروں ہی کے ساتھ اس کی ہمدردی ہے، لہٰذا مدینہ آ کر وہ کوئی جاسوسی کا کام کرنے لگے۔ اس حوالے سے یہاں خاص طور پر الفاظ نوٹ کیجئے، فَامْتَحِنُوهُنَّ، بہت ہی تاکید کے الفاظ ہیں، انہیں جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو، پوری طرح انٹیروگیٹ کیا کرو، اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے، اور آج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو راز اگلوائے جاتے ہیں تو کس ذریعے سے اگلائے جاتے ہیں؟ یہی حسین خواتین ہیں کہ جن کے جال میں جو ہے کوئی شخص آ جاتا ہے اور اپنا سب کچھ الٹا دیتا ہے، اور اگر کوئی قومی راز اس کے سینے میں مدفن ہیں بھی تو اس کو بھی وہ افشا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے، آج سے 1500 برس پہلے بھی یہ کام ہوا کرتا تھا کہ خواتین کو ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ لہٰذا یہاں خاص طور پر جو تاکید کی گئی کہ جب تمہارے پاس کچھ عورتیں آئیں جو ایمان کے دعوے دار ہوں اور وہ ہجرت کر کے آئیں تو فَامْتَحِنُوهُنَّ، تو ان کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لیا کرو اور ان کا خوب جو ہے امتحان لے لیے۔ امتحان، فَامْتَحِنُوهُنَّ، امتحان کسے کہتے ہیں؟ جانچنے کو، پرکھنے کو، انٹیروگیٹ کرنے کو۔ اور روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ جو بھی خواتین آتی تھی وہاں سے کوئی ہجرت کر کے، اگرچہ اکا دکا واقع آتی ہیں لیکن بہرحال ایک واقعہ بھی ہو جائے تو وہ گویا کہ قرآن حکیم تو اس حوالے سے اصولی ہدایت تو دے گا۔ لہٰذا یہی بات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ایک کام لگایا گیا تھا کہ آپ جو ہے ایسی خواتین کو پوری طرح انٹیروگیٹ کر لیا کریں، جب آپ کی تسلی ہو جائے کہ واقعتاً یہ خاتون اس نے ہجرت کی ہے صرف دین کی وجہ سے، یہ اسلام قبول کر لیا اور سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کی اس ہجرت کو تسلیم بھی کیا جائے، بلکہ آگے اس کے لیے جو ہے مزید ہدایات بھی دے دی گئیں۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں۔ ظاہر ہے اللہ سے تو کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر دھوکہ دہی کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو ممکن ہے لوگوں کو جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار کر دے، لیکن اسے خوب معلوم ہے اپنے بارے میں یا اس کے اللہ کو، اس کے رب کو معلوم ہے کہ اس نے جو اسلام قبول کیا ہے تو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے۔ اور ایسا گروہ موجود تھا، منافقین کا ایک طبقہ ایسا موجود تھا، اور وہ خاص طور پر یہودیوں کے اشارے پر صبح حضور پر ایمان لائے اور ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد یا اسی دن شام کے وقت جو ہے وہ اس دائرہ اسلام سے باہر نکل آئے۔ اور یہ اصل میں صرف اس بنیاد کے اوپر تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم نے تو قریب جا کر دیکھ لیا، ہمیں تو اسلام میں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی، ہم دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ تو گویا کہ ایک نیت کی خرابی کا معاملہ ہے نا۔ تو واللہ عالم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اور جب خوب اچھی طرح تم جانچنے اور پرکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائے اور تمہارے علم جو ہے یقین کی حد تک آ جائے کہ وہ مومنات ہیں، وہ سچے دل سے ایمان لائی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کفار کو واپس ان کے حوالے نہ کرو۔ اب یہاں بھی بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اپنے دل میں جو ہے حضور کے خلاف نفرت اور کینہ رکھنے والا اور حضور کا جانی دشمن ایک شخص تھا، عقبہ ابن ابی معیط۔ اس کی بیٹی ہے ام کلثوم، یہ حضور پر ایمان لے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ اب یہ خاتون جو کہ اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور انہیں بھی معلوم ہوا کہ اب یہاں دارالکفر میں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو یہ کسی طرح بہرحال کسی قافلے کے ساتھ آئی ہوں گی یا جس طرح بھی یہ مدینہ پہنچ گئیں۔ اب ان کے جو بھائی بند تھے، ام کلثوم کے جو حقیقی بھائی تھے، عقبہ ابن ابی معیط کے جو بیٹے تھے، یہ واپس بھی پہنچ گئے مدینہ کہ ہماری یہ بہن جو ہے جو ایمان لے آئی ہیں اسے ہمارے حوالے واپس کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا حوالہ دیا
اس لیے کہ سہیل ابن عمر جو شخص تھا کہ جس نے وہ صلح نامہ لکھا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کانسنٹ اس میں شامل تھی، اس میں جو الفاظ موجود تھے وہ یہ تھے کہ اگر کوئی شخص، رجل کا لفظ ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر کے مکہ کو خیر آباد کہے اور مدینہ آ جائے تو ایسے شخص کو محمد پابند ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص کو واپس حوالے کر دیا جائے۔ تو حضور نے دلیل بنایا اسی بات کو کہ اس صلح نامے کے اندر مرد کا لفظ ہے، رجل کا لفظ ہے، اور جبکہ ام کلثوم جو بیٹی ہیں عقبہ ابن ابی معیط کی، یہ خاتون ہیں، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو جو ہے واپس لے جانے سے جو ہے، جو بھائی آئے تھے ان کو واپس طلب کرنے کے لیے ان سے معذرت کی اور انہیں انکار کر دیا کہ اس معاہدے کی روح سے گویا کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اس لیے کہ اس میں ذکر تھا، اگرچہ عام طور پر جو بھی ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر چونکہ رجل کا لفظ تھا، موجود تھا اس میں لکھا ہوا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے انہیں پھر واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تو فلا ترجعوہن الی الکفار، گویا کہ قرآن نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی تصویب فرما دی کہ انہیں کفار کے حوالے مت کرو، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس صلح نامے کے اندر مرد کا لفظ موجود تھا، کسی خاتون کا لفظ موجود تھا نہیں تھا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، نہ تو یہ خواتین اب ان کے اپنے سابقہ شوہروں کے لیے حلال رہ گئیں، اور نہ ہی وہم یحلون لہم، اور نہ ہی وہ کافر جو ہیں ان عورتوں کے لیے جو اب مسلمان ہو چکی ہیں وہ حلال ہو گئیں۔ گویا کہ اب یہ معاملہ وہ ہے کہ اگر دین کا ایک اختلاف پیدا ہو جائے تو اس معاملے میں آ کر نکاح کا بندھن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب گویا کہ نکاح جو ہے باطل قرار پائے گا اگر کوئی شخص، فرض کیجئے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ کافرہ رہ گئی ہے، یہ شخص ایمان لے آیا، تو گویا کہ نکاح کا بندھن جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اب آگے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ بہت ہی، اسے آپ کہیے کسی درجے میں پیچیدہ بھی ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ معاملہ کہ جو مسلمان اگر کسی ایسی خاتون سے نکاح کرتا ہے کہ جو مسلمان ہو کر یہاں مدینہ آ چکی ہے اور اس کا سابقہ شوہر جو ہے وہ وہاں مکہ میں موجود ہے، تو اس صورت کا، اس خاتون کا اب جو نکاح ہوگا کسی مسلمان مرد کے ساتھ تو اس کے لیے کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، اب آگے تفصیل کے ساتھ وہ باتیں آ رہی ہیں۔ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اب گویا کہ یہاں اشارہ ہے کہ جو اس کافر شوہر نے خرچ کیا تھا مہر کے طور پر اس خاتون کے لیے، جو اپنے شرک کو چھوڑ کر اب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، تو گویا کہ اب مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ اس کافر مرد کو اس کا مہر جو اس نے ادا کیا تھا اس عورت کو جو مسلمان ہو چکی اس کو واپس کر دو۔ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی دوش اور کوئی گناہ یا کوئی الزام نہیں ہے کہ تم ان خواتین کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن شرط پہلے آ چکی ہے کہ ان کے جو سابقہ کافر شوہر تھے، جو مشرک شوہر تھا، اس نے جو مہر دیا تھا اس عورت کو جو مسلمان ہو چکی ہے وہ اس کو واپس کرو، اور اس کے بعد ایڈیشنل اس بات کا بھی ذکر کیا گیا اور تم ان سے نکاح کر سکتے ہو اذا آتیتموہن اجورہن۔ اب گویا کہ اب جو تمہارا مسلمان مرد کا جو پہلے سے یہاں مدینہ میں موجود تھا اس مہاجر خاتون کے ساتھ جو مسلمان ہو چکی ہے، اپنے سابقہ شوہر کو چھوڑ چکی ہے، اب جو تم نکاح کرو گے تو اب یہاں تمہیں اثر نو اس خاتون کا مہر دینا ہوگا۔ وَإِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ تم پر کوئی دوش اور الزام نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن یہ کہ ان مسلمان خواتین کو کہ جو اب مسلمان ہوئی ہیں ان کا مہر تمہارے ذمہ ہوگا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اب یہ خاص حکم دے دیا گیا کہ کوئی شخص مسلمان تو ہو گیا، بیوی اس کی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اب گویا کہ اصولاً تو نکاح ختم ہو گیا، لیکن یہ مسلمان جو ہے اس کے اوپر اس حوالے سے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح سے آزاد نہیں کیا، گویا کہ یہ منتظر ہے اس بات کا کہ یہ خاتون جو اس کی کافرہ یا مشرکہ خاتون ہے یہ اسلام قبول کر لے تو دوبارہ میرے نکاح میں آ جائے گی، لیکن اب اس کے لیے وہ تعویق سے کام لے رہا ہے، تاخیر سے کام لے رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا، عصم کہتے ہیں عصمت کی جمع کو، کہ جو کافر عورتیں ہیں ان کے عصمتوں کے محافظ بن کر نہ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، مت روکے رکھو
ایسی عورتوں کو جو کافرہ ہیں اپنے نکاح کی قید میں، گویا کہ اصولاً تو ان کا نکاح منقطع ہو گیا، لیکن اگر کوئی شخص اس اعتبار سے کوئی بضد ہے کہ ممکن ہے کہ میری یہ بیوی جو ہے اسلام قبول کر کے گویا کہ پھر دوبارہ میری شریک حیات کے طور پر جو ہے وہ رہ سکے، وہ اسے طلاق نہیں دے رہا، وہ اس کو جو ہے الگ نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ اس کے اندر کوئی تاخیر اور تعویق سے کام نہ لو، بلکہ یہ کہ ان کو آزاد کر دو۔ اب وہ تمہارے نکاح سے ویسے ہی اصولی طور پر نکل چکی ہے، لہٰذا وہ کافرہ یا مشرکہ اب آزاد ہے، جس کافر سے یا مشرک سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ تو وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور پھر یہ کہ جو تم نے خرچ کیا ہے وہ ان سے طلب کر لو۔ گویا کہ کسی شخص نے اسلام قبول کیا اور اس کی جو بیوی ہے وہ کافرہ رہ گئی، نکاح ختم ہوا، لہٰذا یہ مسلمان اب اس بات کا حقدار ہے کہ اس بیوی سے جو مہر اس نے دیا تھا اس کو واپس طلب کرے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا تھا ان خواتین کے اوپر اس کا تم سوال کر سکتے ہو۔ اس خاتون کا بھائی ہوگا، اس کا کوئی فرض کیجئے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی باپ موجود ہے، تو کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اتنا مہر اس کو دیا تھا، اب چونکہ یہ اسلام میں نے قبول کر لیا، اب یہ میرے نکاح میں نہیں رہی، لہٰذا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا تھا مہر کی رقم وہ تم ان سے طلب کرو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ کافر بھی مانگ لے تم سے جو انہوں نے خرچ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے مسلمان ہو کر کسی مسلمان کے نکاح میں آ گئی اور وہ کافر شوہر اس کا جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے بھی تو اس خاتون کو مہر دیا تھا نا، لہٰذا اس کی طرف اشارہ گیا۔ دیکھیے قرآن جو ہے اور خاص طور پر ہمارا دین اسلام جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اگر مسلمانوں کے یہ سہولت دی گئی ہے کہ جو تم نے مہر دیا تھا اپنی کافر عورت کو جس نے اسلام قبول نہیں کیا تم ان سے واپس طلب کر سکتے ہو، تو انصاف اور حق تو یہی ہے نا کہ یہی معاملہ پھر کافروں کو بھی حاصل ہو، لہٰذا یہاں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ ان کافروں کو بھی یہ حق ہے کہ جو انہوں نے اس عورت کو مہر دیا تھا جو اب مسلمان ہو کر یہاں مدینہ ہجرت کر چکی ہے، کہ وہ کافر بھی اس سے وہ مہر کے جو انہوں نے اس خاتون کو دیا تھا اسے واپس طلب کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ بحث ہے جس کے بارے میں بہت سی تفاسیر کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت تفصیل سے، اور پھر یہ دارالکفر کا معاملہ ہو، اگر فرض کیجئے کہ جیسے آپ کہیے کہ ابھی صحبت حقیقی جو ہے وہ ابھی حاصل نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے یہ معاملہ ایمان اور اسلام کا آ جائے تو کیا حکم ہوگا، اس کے اندر مختلف مسالک جو ہیں، امام شافعی کی کیا رائے ہے، امام مالک کی کیا رائے ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو جو ہے وہ ٹچ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے بہرحال اب ہجرت کا معاملہ بھی اور کسی عورت کا مسلمان ہونا یہ تو بہرحال اب بھی ممکن ہے، لیکن عام طور پر بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ہندو یا کسی غیر الہامی جو مذاہب ہیں اہل کتاب، اس لیے کہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ تو نکاح کا معاملہ حکم ابھی بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی غیر کتابیہ ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اگر نکاح کا ہوگا تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، یہ بہت ہی شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے تو اس کے اوپر گویا کہ تیزی سے گزر گئے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے سیر حاصل بحث کی ہے اس موضوع کے اوپر۔ تو وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اصولی بات کہہ دی گئی۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے ان خواتین کو مہر دیا تھا وہ ان سے واپس طلب کرو، ان کے جو بھی فرض کیجئے کہ اس کے باپ ہیں یا اس کے بھائی بند ہیں ان سے لے سکتے ہو، اور وہ بھی انہیں بھی حق ہے کافروں کو کہ ایسی خاتون کے جو مسلمان ہو گئی ہے اور وہ جو ہے کہیں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تو اس کافر شوہر نے جو خرچ کیا تھا مہر کے طور پر اس عورت پر وہ بھی واپس لے سکتا ہے۔ ذالکم حکم اللہ، اب یہ تاکید کی آخری حد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، گویا کہ یہ وہ قانون ہے جو اللہ نے لکھ دیا، ابدی کتاب کے اندر لکھ دیا، اور وہ فوری طور پر جو مواقع ہوئے تھے جس میں بہت سی خواتین کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے، جیسا کہ ابھی عرض کیا میں نے، ام کلثوم کے جو عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی تھی جو بہت بڑا دشمن رسول تھا، اس نے اسلام قبول کیا، مدینہ آ گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس نہیں کیا، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے اندر الفاظ تھے کوئی مرد اگر آیا وہاں سے جو ہے کافر مشرک جو ہے مکہ کا رہنے والا اسلام قبول کر کے اگر مدینہ میں آ گیا تو اسے واپس کیا جائے گا، وہاں اس معاہدے کے اندر خاتون کا یا عورت کا ذکر نہیں تھا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ ہے اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اس کے اندر کہیں اونچ نیچ نہ ہو،
یہ محارم اللہ ہے، کیا شے اللہ نے حرام کی ہے، کیا شے اللہ نے حلال کی ہے، اس کی پابندی جو ہے گویا کہ انسان کے اندر واقعتاً اگر اللہ پر ایمان ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اس سے باہر نکل سکے۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، حکم کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اتنی باریکی کے ساتھ جو ہدایات دے دی گئی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلمانوں کی جو عائلی زندگی ہے اس میں جس قدر تفصیل کے ساتھ جو بحث کی گئی ہے سورہ نساء کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، اس لیے کہ یہ بہرحال خاندان کا جو یونٹ ہے یہ بنیاد بنتا ہے کسی معاشرے کی۔ ایک مرد اور عورت جب نکاح کے بندھن کے اندر بن جاتے ہیں تو گویا کہ ایک یونٹ وجود میں آ گیا، یہی یونٹس ہیں کہ جو مل کر کسی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ لہٰذا بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات اور رہنمائی کی گئی ہے مدنی صورتوں کے اندر ہمارے اسلام کے عائلی نظام کے حوالے سے۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ وہ خواتین کے جو ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہیں یا کسی اور موقع پر انہوں نے اسلام کو جو ہے اس کو قبول کر لیا ہے، ان کے ساتھ کیا تفصیلی احکامات ہوں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ان چند آیات کے اندر اس کا ذکر کر دیا گیا۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ واللہ علیم حکیم، یقینا اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو انسان کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ انسان کے اندر جو بھی جذبات ہوتے ہیں، جو بھی شہوات اس کے اندر ہیں، جو بھی عام فطری تقاضے ہیں، سب سے بڑھ کر بہتر جاننے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، اور اس کے فیصلے کو من و عن قبول کرنا یہ اسلام کا عین مقتضا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، دیکھیے اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، وہی مباحثہ چل رہا ہے کہ مسلمان خواتین کے جو آ گئی ہیں، اب اسلام قبول کر کے دار و ہجرت آ چکی ہیں، اب اس کے بارے میں یہ کہا گیا، تصویر کا دوسرا رخ ہے، اے مسلمانوں اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ کافرہ رہ گئیں اور وہ کفار ہی کے تحویل میں ہیں، ان کے پاس ہیں، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی۔ اب یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے اس مہر کی کہ جو کسی شخص نے جس نے اسلام قبول کر لیا اپنی اس عورت کو جو ابھی تک کافرہ ہے اس کو ادا کیا تھا، اور وہ کہیں پیچھے دارالکفر میں رہ گئی، یا فرض کیجئے کہ یہاں سے جو ہے وہ چلی گئی ہے، مکہ پہنچ گئی ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اب یہاں بین السطور وہی بات آ رہی ہے جو پیچھے چلی آ رہی ہے کہ اس مرد نے جو مہر دیا تھا اس عورت کو، اب دیکھیے اس قدر اہم شے ہے، اب یہ مہر کے معاملے میں کوئی ہمارے ہاں اگر بڑا لائٹ لیا جاتا ہے اور عام طور پر بڑا بڑا مہر باندھ دیا جاتا ہے اور بعد میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں بعد میں یہ مہر جو ہے معاف کروا لوں گا، گویا کہ مہر کی نیت دینے کی اگر نہیں ہے کسی ایسے شخص میں کہ جو نکاح کر رہا ہے، تو اس میں تو بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ وہ تو گویا کہ نکاح کا ٹھیک ہے، اس کا ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ حقیقی تعلیمات کے منافی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوا، یہ تو پھر فتوے کی نوعیت کی بات ہو جائے گی، لیکن کسی شخص کے دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا، لیکن اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، زمانے کے اندر اپنی عزت، اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس نے بہت بڑی رقم جو ہے مہر کی طے کر دی ہے، لیکن دل میں یہ نیت موجود ہے، بدنیت ہی موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ فتویٰ اس کے اوپر دے دینا کہ جی اس کا نکاح ہوا ہے نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ نیت کے حالات جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جو نیتوں کے حالات کو جانتا ہے تو وہی اسی کے ہاتھ میں جو ہے پیمانہ عدل ہے، وہ قیامت کے دن انصاف کرے گا۔ لیکن یہ مہر کی اتنی اہمیت ہے کہ بار بار ریپیٹڈلی وہ آیات جو ہیں، اگرچہ ایک ہی آیت میں کئی دفعہ اس کا ذکر آ گیا اور یہاں پھر آ رہا ہے، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر کفار کی طرف تمہاری بیویوں میں سے کوئی چلی گئی ہے کہ وہ بھی دائرہ کفر ہی میں ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کا مہر تم پہلے جب تم نے نکاح کیا تھا تو اس کو ادا کر چکے ہو، فَعَاقَبْتُمْ، اور اس کے بعد تم نے ان کا تعاقب کیا، بیویوں کا تعاقب نہیں بلکہ مشرکین کا تعاقب کیا۔ اب یہاں تمام مفسرین اس بات کو محذوف مانتے ہیں کہ کوئی مال غنیمت اگر اس تعاقب کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے، ظاہر غزوہ بدر کے موقع پر بہت بڑا مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، اسی طرح اور بھی بہت سے غزوات ہیں، یہودیوں کو جو وہاں سے نکالا تھا تو بہت بڑا مال، اس پر مال غنیمت کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن مال فے تو ہے، اور مال فے کے اوپر پورا کا پورا اختیار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس مال کو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو ان میں وہ مرد بھی شامل ہو گئے کہ جن کی عورتیں جو ہے دائرہ کفر میں رہیں. یہ جو ہے مسلمان ہو کر یہاں مدینہ آ گئے اور ان کو وہ مہر جو انہوں نے دیا تھا اپنی خواتین کو وہ واپس نہیں ملا. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور پھر اس کے نتیجے میں تم نے تعاقب کیا اور کوئی مال غنیمت آیا. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو دے دو ان مسلمان مردوں کو جو خرچ کیا تھا انہوں نے ان اپنی عورتوں پر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. نکاح تو ختم ہو گیا لیکن انہوں نے بھی تو مہر دیا تھا نا اسے. پھر اسی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کس قدر تفصیل کے ساتھ ان آیات کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا. اب گویا کہ ایسے مسلمان جو کسی درجے میں مفلس ہے، ان کے لیے اپنا گزارا کرنے کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے انہیں مقدرت نہیں ہے، اور انہوں نے مہر دیا تھا اپنی اس خاتون کو کہ جو حالت کفری میں رہی، اسلام اس نے قبول نہیں کیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام قبول کر کے واپس کفر میں چلی گئی، اس کے لیے بھی وہی اطلاق ہوگا، لیکن وہ اس میں رہیں. اب اس کے پاس جو ہے، اب وہ جو دارالکفر میں جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ اس کا مہر واپس کرنے کو تیار نہیں، یہ شخص طلب کر رہا ہے. تو اب گویا کہ یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوگا تو اس میں سے دے دو ایسے مردوں کو کہ جن کی خواتین چلی گئی ہیں دائرہ کفر میں، اور یہ کہ وہیں رہ گئیں دارالکفر کے اندر، اور انہیں ان کا مہر واپس نہیں ملا. لہٰذا ان کو آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں بیت المال سے، مال غنیمت سے. فعاقبتم فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو دے دو ان عورتوں ان مردوں کو کہ جن کی بیویاں ان کے ہاتھ سے چلی گئیں، مثل ما انفقوا، اتنا ہی جتنا کہ انہوں نے مہر دیا تھا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا بیت المال میں سے اس کی تلافی کر دی جائے گی یا اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. گویا کہ یہ بات بھی یہاں طے ہو گئی کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے خزانے میں سے، مال غنیمت میں سے اور بیت المال میں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے. بعض روایات ہیں ایسی موجود ذخیرہ احادیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایسے لوگوں کو بھی حصہ دیا کہ جن کی بیویاں جو ہیں وہ مشرک رہ گئی تھیں اور ان کو دیا ہوا مہر جو انہیں واپس نہیں ملا تھا، تو بیت المال میں سے ان کی جو ہے گویا کہ کمپنسیشن کر دی گئی. تو وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. دیکھیں ان احکامات کے اوپر پوری طرح کاربند رہنا یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا موجود ہو. سورۃ طلاق کا آپ مطالعہ کریں گے تو ابتدائی چند آیات کے اندر 4 یا 5 مرتبہ تقویٰ کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ طلاق اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض شے ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. لیکن یہ کہ بہرحال طلاق کوئی شخص اگر دے رہا ہے، اگر وہ کہیں ظلم کر رہا ہے اپنی بیوی کو، ناانصافی کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس کے دل کے اندر کوئی اور عورت جو ہے وہ آ کر جو ہے جسے آپ کہیے سنگھاسن پر بیٹھ گئی اور اپنی بیوی جو ہے اسے بری لگنے لگی یا اس کی ہر ادا کے اندر اسے عیب نظر آنے لگا، یہ معاملات وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں نظر آتے رہتے ہیں. اور وہ شخص جو ہے کسی گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا ہونے کے لیے تیار ہے، اور وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو سورہ طلاق کا آپ مطالعہ کریں گے تو بار بار جس شے کو ہیمر کیا گیا، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، 4 یا 5 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا چند آیات کے اندر، اس لیے کہ آپ کو اللہ کی فرما برداری کے اوپر قائم رکھنے والی اصل شے تو وہ تقویٰ ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے، خدا خوفی. انسان کے ذہن سے اگر محاسبے کا احساس جو ہے اٹھ جائے تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اس دنیا میں ظلم کرے گا، حق تلفی کرے گا، ناانصافی کرے گا، حیوانی جو بھی جبلتیں ہیں، خواہشیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے بے دھڑک بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہی نہیں ہے. اگر قائل ہے بھی تو دل کا یقین اس پر نہیں ہے، اسی کا نتیجہ یہ نکلے گا نا. تو لہٰذا یہاں بھی دیکھ لیجئے واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر ایمان کے تم دعوے دار ہو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. گویا کہ خواتین کے معاملے میں تو حد درجے تاکید ہے اس کی کہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض احادیث کے اندر بھی فرمایا کہ یہ آبگینوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عورت کے اندر کسی درجے میں ایک جو ہے جسے آپ کہیے کہ اصرار اور ضد کا معاملہ ہوتا ہے، وہ حدیث کس درجے میں صحیح ہے میں نہیں کہہ سکتا، محدثین اس کے بارے میں بتائیں گے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مثال دی ہے کہ پسلی کے اندر جو ایک ٹیڑھ ہوتی ہے
تو حکمت کے ساتھ کام لو اپنی خواتین کے ساتھ، اس لیے کہ اگر زور کے ساتھ اس کو جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس درجے باریک انداز میں اور لطیف انداز میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اور جو بھی بہرحال جن کے اب تم گویا کہ قوام بنا دیے گئے ہو، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی کہا۔ حضور کی تو بلکہ بہترین حدیث یہی ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ گھر والی۔ بقیہ گھر والے جو اس کی اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ تو بعد میں آئیں گے نا۔ اور حضور نے فرمایا اور میں بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے بہرحال متنبہ رہنا چاہیے۔ اور یہاں جو بحث آ رہی ہے اس میں بھی خاص طور پر آخری الفاظ جو ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ کے جس پر تم ایمان کے دعوے دار ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ دیکھیے انہی مومن مہاجرات کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے جب حضور مدینہ تشریف لائے تو بہت سے مرد اور خواتین تھے کہ جو بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، خواتین بھی موجود تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے تو بیعت لیا کرتے تھے، اور انفرادی بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لیتے تھے، لیکن یہ کہ بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتی ہوں، خدا کی قسم کہ اللہ کے رسول نے بیعت لیتے ہوئے کبھی اپنے ہاتھ کو کسی خاتون کے ہاتھ سے مس نہیں کیا۔ کہاں اللہ کے رسول کے جن کے دل میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی برائی کا خیال آ سکتا ہے، کسی درجے کی کوئی طمع آ سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ان سے بڑی گواہ کون ہوگی؟ ظاہر ہے کہ حضور سے اگر خواتین کوئی بیعت کرنے کے لیے آ رہی ہیں، کوئی تنہا خاتون ہے یا ان کے ساتھ ان کا کوئی محرم ہے، تو حضور کا طریقہ بیعت کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور ایک بڑا تشت دیا کرتے تھے اور اس میں پانی انڈیل دیا کرتے تھے، اور تشت کے ایک سرے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، دوسرے سرے پر وہ ایک خاتون یا دو یا تین خواتین ہیں وہ اپنا ہاتھ ڈبو دیتی تھیں۔ ہاتھ کے ساتھ مس نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یہ بیعت لینے کے دوران، اس کے علاوہ تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ تو امکان تھا نا کہ جس طرح مردوں سے بیعت لی جاتی ہے اسی طرح مصافحہ کیا جاتا یا کم سے کم ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کیا جاتا، جسے آپ کہیے کہ فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی بہرحال بہت اہم شے ہوتی ہے۔ لیکن خواتین کے معاملے میں اس درجے محتاط رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے نبی جب آپ کے پاس آئیں خواتین، مومن خواتین، یبایعنک، وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں آپ کے پاس، اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ دیکھیے اب 5 چیزوں کا آگے ذکر کیا گیا۔ ایک تو بنیادی شے ہے اس بات کا اقرار کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی۔ یہ تو گویا کہ کلمہ توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقن، اب یہ خواتین کے اندر خاص طور پر یہاں اس بات کو زیادہ نمایاں کیا گیا، کچھ چوری چھپے نکال لینا، اپنی شوہر کی کمائی میں سے کچھ جو ہے وہ کچھ غبن کر لینا، یہ شاید خواتین میں ہوتا ہو، لیکن یہ کہ شرک کے بعد سب سے پہلی بات کیا لے کر آئے؟ لا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں جڑیں گی، افتراء پردازی نہیں کریں گی، اس کی عزت و عصمت کے اوپر حملہ نہیں کریں گی۔ اب گویا کہ یہ وہ پہلی چیز تو وہ ہے شرک باللہ، بقیہ چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر حدود کا اطلاق ہوتا ہے۔ یسرقنا، اگر وہ چوری کریں گی تو گویا کہ اللہ کی حد نافذ ہو جائے گی، زنا کریں گی تو اللہ کی حد نافذ ہو جائے گی، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے اور اس جرم کی مرتکب ہوئی ہے تو جو ہے وہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، 50 کی تعداد ہے، 100 مردوں کے لیے 50 خواتین کے لیے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہاں مفسرین نے اس سے بھی مراد لیا ہے۔ کوئی عورت وضع حمل کے بعد اپنی اولاد کو قتل کرنے کا شاید تصور نہیں کر سکتی، لیکن یہ خبریں آپ نے اخبارات میں پڑھی ہوں گی کہ ناجائز اولاد جو ہوتی ہے تو ان کی مائیں انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتی ہیں، کسی روڑی کی ڈھیری کے اوپر ڈال کر چلی گئی، آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں۔
یا یہ کہ فرض کیجئے حمل ٹھہر گیا اور پورا ریکگنائز ہو گیا کہ اب حاملہ خاتون ہے اور 4-5-6 مہینے کے بعد جو ہے وضع حمل ہو جائے گا، اس حالت میں اگر اس کو جو ہے اسقاط حمل کیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے وہ بھی اسی ذیل میں آئے گا کہ گویا کہ انہوں نے اپنی وہ ابھی جس کی ولادت نہیں ہوئی لیکن زندگی تو شروع ہو چکی تھی نا، اس سے بقائی میں ہوش و حواس اس کو قتل کر دیا، اس سے اپنے آپ کا جو ہے وہ چھٹکارا کرا دیا، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ پھر اس کے آگے بڑھ کے یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جو ہے کوئی بہتان، اور بہتان خاص طور پر عام طور پر سیکس سکینڈلز، کسی دوسری خاتون کے بارے میں ایسی بات جو بالکل بے بنیاد ہے اس کو اڑا دی اور وہ معاشرے کے اندر پھیل جائے۔ پھر یا یہ کہ اس سے یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ کسی مرد کا بچہ جو اس کے رحم میں پرورش پا رہا ہے اسے منسوب کر دے اپنے شوہر کی طرف، حالانکہ اس عورت کو خوب معلوم ہے کہ یہ نطفہ جو ہے یہ میرے شوہر کا نہیں تھا بلکہ غیر مرد کا تھا۔ اب وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہ کہ یہاں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 باتوں کے اوپر بیعت کی ہے خواتین سے، پہلی بات یہ کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، تمام صورتیں اس میں آ گئیں۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور پھر یہ کہ وہ کوئی افطرا پردازی نہیں کہیں گی، بہتان ترازی نہیں کریں گی اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں۔ ظاہر ہے کہ اس سے گویا کہ ان کے اندر بڑے ایکٹیو ہو جانا، سکینڈلز کو عورتوں کو عام طور پر یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ سیکس سکینڈلز جو ہے ان کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام جرائم ہیں جو کسی معاشرے کے لیے بڑے بڑے ناسور ہیں، ان کا یہاں قطع کر دیا گیا۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 4 سزائیں وہ ہیں کہ جس کے اوپر پھر حد بھی نافذ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، فتح مکہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی، فتح مکہ سے متصل قبل ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی اہلیہ ہندہ، وہ بھی حضرت ہندہ بن گئی اس لیے کہ وہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ وہ ایمان لائیں تو جب حضور نے ان سے بیعت کی اور یہ الفاظ حضور کی زبان پر تھے کہ ان باتوں پر میرے ساتھ جو ہے وہ بیعت کرو، اور بیعت کا طریقہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتا دیا تھا۔ 2 طریقے ہوتے تھے، یا کسی تشت کے اندر پانی رکھ کر ایک سرے کے اوپر آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈبو دیتے تھے، دوسرے سرے کے اوپر جو خاتون بیعت کر رہی وہ اپنا ہاتھ ڈبو دیتی تھی، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی کپڑا یا کوئی چادر لے کر اس کا ایک سرا حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرا سرا جو ہے وہ ایک خاتون یا متعدد خواتین نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور حضور نے اپنی زبان سے بیعت کے الفاظ کہے اور اس خاتون نے ان الفاظ کو دہرا دیا۔ اب جب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ اب جب اسلام لا رہی ہیں تو عین اس وقت جب یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے تو وہ کچھ رک گئیں اور حضور سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کی اجازت لینا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال رحمت، آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے فرمایا کہ میرا شوہر ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے۔ اب دیکھیے ایک اعتبار سے اس خاتون نے جو ہے اپنے شوہر کی ایک غیبت بھی کی ہے، لیکن ممکن ہے کہ شوہر بھی اس وقت وہاں موجود ہو، اور یہ حقیقت صرف بیوی کے علم میں نہیں ہوتا بلکہ پورا معاشرہ جانتا ہے، کمیونٹی جانتی ہے کسی شخص کے بارے میں، یہ بڑا سخی ہے، اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، یہ بڑا بخیل ہے، بہت ہی جو ہے رک رک کر خرچ کرنے والا ہے۔ تو حضرت ہندہ نے حضور سے سوال کیا کہ کیا مجھے اجازت ہوگی کہ میں اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ لے لوں اور اسی کے بچوں پر خرچ کروں؟ اس سے معلوم ہوا کہ شاید ابو سفیان اتنا بھی ان کا ہاتھ جو ہے وسیع نہیں رکھتا تھا کہ اپنے بچوں کے اوپر وہ جو ہے کھلی آمادگی کے ساتھ خرچ کر سکیں۔ تو حضور مسکرائے اور حضور نے کہا بس اس حد تک اجازت ہے کہ ان کی جو جائز ضرورت ہے اس کو تم پورا کر لو۔ تو اس کے بعد پھر گویا کہ وہی الفاظ جو عام بیعت کے الفاظ ہیں حضرت ہندہ نے بھی اپنی زبان سے ادا کیے اور وہ پھر حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور پھر یہ کہ وہ اس بات پر بھی بیعت لے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خاتون آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی گناہ کے حکم میں۔ اب نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کسی برائی کا حکم دیں گے، لیکن یہ معاملہ چونکہ آنے والے دور میں بھی چلنا تھا، لہٰذا یہ اختیار تو حضور کا کہ حضور کا تو حکم ہر صورت میں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہاں سے من جانب نفس یا من جانب گناہ کسی حکم کی توقع کرنا ہی ایمان کے منافی ہے۔ لیکن یہ کہ عام جو پھر بعد میں بیعت اگر لی جائے گی تو اس کے اندر تو گویا کہ اس بات کو بالکل جسے آپ کہیے کہ پیوند کی طرح لگا دیا جائے گا کہ اس اپنے امیر کا صرف وہ حکم مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر ہو، اگر اس سے باہر ہے تو علی الاعلان اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔
یہ اختیار تھا تو صرف اللہ کے رسول کو تھا، لیکن اللہ کے رسول جو بیعت لے رہے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی حضور نے شامل کیے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ جو میں نیکی کا حکم، جو بھلائی کا حکم، جو خیر کی باتوں میں کہوں گا اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے جو ان تمام باتوں کا اقرار کر لیں۔ اب یہاں بھی بعض ایکسیپشنز ہیں۔ ایک روایت موجود ہے بخاری میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب یہ حضور سے بیعت کرنے کے لیے تشریف لائیں اور حضور نے جو یہ بھی کہا کہ اس میں یہ پانچوں چیزیں جو ہیں حضور نے اپنی زبان سے ادا کر دی، ان سے ایک اضافی الفاظ بھی کہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بعض حضرات یا خواتین سے بیعت لیتے ہوئے کوئی خاص بات بھی اس میں ایڈ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس خاتون سے جب حضور بیعت لے رہے تھے تو حضور نے کہا کہ اس کا بھی وعدہ کرو مجھ سے کہ تم آئندہ نوحہ نہیں کرو گی، بین کرنا، میت کے اوپر جو ہے نوحہ کرنا، بین کرنا ہے، وہ زمانے میں عام تھا۔ اور یہ خاتون جو ام عطیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، شاید ان کا نام معروف تھا کہ بین کرنے میں جو ایکسپرٹ ہوتی ہیں نا، بعض خواتین بھی تو ہوتی ہیں نا، بین کرنے کی بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ بیعت لے رہی تھی تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور میرے قبیلے کی فلاں خاتون ہے کہ جس کا بین میرے ذمے ہے۔ اب اس سے دونوں باتیں مراد لی جا سکتی ہیں کہ گویا کہ یہ بہت اچھا بین کیا کرتی تھی، نوحہ کیا کرتی تھی، لہٰذا اس خاتون نے یہ کہہ دیا ہو کہ بھئی اگر وہ ہمارے ہاں میرے والد یا میرے بھائی یا کوئی اگر ان کا انتقال ہوگا تو تم آؤ گی لازماً نوحہ کرنے کے لیے، بین کرنے کے لیے۔ یا دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہو کہ ہاں میں معاملہ یہ کروں گی۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے دیجئے کہ میں نے جو ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے بیان کرنے کی، نوحہ کرنے کی، میں اسے پوری کر کے آ جاؤں، اور اس کے بعد میں پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گی کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گی۔ تو یہ ایکسیپشنل قسم کی روایت جو ہے وہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کو پھر اجازت دی اور وہ گئی ہیں، اور جو کمٹمنٹ ان کی تھی، اب نوٹ کیجئے کہ کمٹمنٹ کو پورا کرنا کس درجے ہمارے دین کی، جسے آپ حضور نے بھی فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر بھی امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، ایمان معتبر ہی نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر وعدہ پورا کرنے کا وصف موجود نہیں اس شخص کا کوئی دین نہیں، گویا کہ دین کا انکار ہو گیا۔ لا دین ہے وہ شخص، بے دین ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا، کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتا۔ اور یہاں اس معاملے میں کہ حضور بیعت لے رہے ہیں اور حضور نے یہ الفاظ اس پر ایڈ کیے کہ اس بات کا بھی اقرار کرو کہ آئندہ نوحہ نہیں کروں گی، اور انہوں نے کسی خیانت سے کام نہیں لیا کہ اس موقع پر ان کا جو ہے اقرار کر لیتی اور بعد میں نوحہ کرتی، انہوں نے اجازت طلب کی اور پھر وہ کام کر کے واپس آئیں تو پھر حضور نے ان سے بیعت لی۔ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو آپ ان کی بیعت قبول کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ کے حضور بھی استغفار کیجئے کہ ایام جاہلیت میں جو بھی غلطیاں کسی شخص سے یا کسی عورت سے جن کا صدور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ان کو محو فرما دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، بخشنے والا اور کمال رحمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت دوستی رکھو ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ بات ہو رہی ہے یہاں پیچھے پورا جو سیاق و سباق ہے مشرکین اور کافروں کی، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ تو یہود ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہی مشرکین، کفار، یہود، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ ایڈ کر لیں تو منافقین بھی اس میں شامل ہیں، جو گویا کہ مبغوض علیہم ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جسے قرآن بھی کہتا ہے نا کہ یہ معاملہ تو وہ ہے کہ جن کے گویا کہ جو ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہاں تو یہودی مراد ہیں، لیکن یہاں سیاق و سباق میں چونکہ مشرکین اور کفار کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ بھی مراد لیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہ رکھو۔ حسن سلوک کا ہمارا دین دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ کسی کی جان پر بنی ہوئی ہے، خواہ آپ کا جانی دشمن کیوں نہ ہو، خواہ دائرہ کفر میں کیوں نہ ہو، اس بنیاد پر اس کو چھوڑ دینا اپنے حال پر کہ مرے تو مرے،
اور اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کرنا، یہ بھی گویا کہ آپ مجرم ہو گئے۔ حسن سلوک کی تاکید ہے بحیثیت انسان، لیکن ان کے ساتھ معاملہ آگے بڑھ کر دلی تعلق کا، دوستی کا، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا، اور جو اس کی کہیے کہ آپس میں شیر و شکر ہو جانے کا، اس سے منع کیا گیا۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ تو آس توڑ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ جنہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی توقع ہی نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ کی رحمت، آخرت سے مراد اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا۔ نیکوکار لوگوں کے لیے، اللہ کے فرمان برداروں کے لیے وہی آخرت ہے کہ جو اللہ کی بہت بڑی رحمت بن کر سامنے آئے گی۔ تو گویا کہ یہ مایوس ہو چکے ہیں اپنے اللہ کی رحمت سے، آخرت کے اجر و ثواب سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ مایوس ہو چکے یا آس توڑ چکے یہ کفار قبر والوں سے، کہ جو شخص بھی اب قبر میں پہنچ چکا، اب ظاہر ہے کہ مایوسی ہے، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ بیوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریب ترین کا جو ہے محبت کرنے والا ہو، جس سے محبت ہو، لیکن وہ واپس زندہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح گویا کہ یقین انہیں حاصل ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے زندہ نہیں ہو سکتے، بعد سے بعد الموت نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ اب اللہ کی رحمت سے بھی بالکل مایوس ہو چکے ہیں، راندہ درگاہ ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک تو مراد یہی ہے کہ قبر والے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام مفہوم یہی کہ بالکل قبر والے جو ہے اب اس سے کسی شے کی کوئی امید نہیں ہے، نہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور نہ ان سے تم کوئی امید کر سکتے ہو۔ یہاں مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ کوئی اپنا حاجت روا سمجھنا کسی قبر والے کو، یہ بھی ہمارے دین میں جس درجے کا بڑا گناہ ہے۔ حاجت روائی صرف اللہ کے ساتھ، لیکن اصل بات وہ ہے کہ جس طرح یہ قبر والے جو ہے اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکے، یہی معاملہ ان کا ہے کہ جو اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مت بڑھاؤ، ان کے ساتھ کوئی دلی تعلقات اور محبتیں نہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکے، راندہ درگاہ ہو چکے۔ یہاں حضرات یہ سورہ مبارکہ جو کل 13 آیات پر مشتمل تھی، مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہدایات بھی اس میں دی گئی ہیں عمومی انداز میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ابدی ہدایت ہے، تا قیام قیامت ہدایت ہے، لہٰذا ہمیں اس سے وہی اخذ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے عین مطابق حال ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔